خدا باپ کا جلال اور خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ سب کے ساتھ رہے۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ نئے سال کا خصوصی پیغام 2022 گزر گیا۔ بعض لوگوں کی زندگی کے اندر بہت سے نشیب و فراز آئے، لیکن خداوند نے اس میں سے ان کو نکالا۔ بہت سے عزیز 2022 میں ہم سے بچھڑ گئے، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم کو ایک نیا دن، ایک نیا سال بخش دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر نئے سال کے لیے جو پیغام خداوند کی طرف سے لے کر آیا ہوں وہ ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ 2 لفظ ہے، عالم اور بالا۔ عالم عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب آسمان، عرش، بہشت کے اعلیٰ درجہ لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور بالا کا مطلب ہے اوپر کا حصہ۔ ایک سوال آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں جو بھی میری آواز کو سن رہے ہیں۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کیوں کریں اور ان کے خیال میں کیوں رہیں؟ اس بات کو یاد رکھیں، 2022 میں ہو سکتا ہے کہ آپ زمینی چیزوں کی تلاش میں رہے ہوں، ان کے خیال میں رہے ہوں، اور آپ نے میں بھی اپنا ٹارگٹ بھی حاصل کر لیا ہو، لیکن اپنی روح کا آپ نے نقصان کر لیا ہو۔ وہ مسا، وہ انائنٹنگ جو آپ کے پاس تھی وہ آپ کی جاتی رہی۔ اس لیے میں اس 2023 کے پہلے دن میں ہی اس بات کو آپ کے سامنے کلام مقدس کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور ان کا خیال اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہاں مسیح موجود ہے۔ مسیح جو میری اور آپ کی زندگی ہے، ہم اس جگہ کے خیال میں رہیں جہاں مسیح موجود ہے، اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مسیح خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ برکات کا مقام وہی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہر اچھی چیز عالم بالا سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے۔ برکت آپ کو اوپر سے ملتی ہے، اور وہاں پر خاص طور پر خداوند یسوع مسیح باپ کے دائنی طرف اس لیے موجود ہے تاکہ باپ کے پاس میری اور آپ کی شفاعت کرے۔
इब्रानियों 9 बाब उसकी 24वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान में ही दाखिल हुआ। हम जो इस जमीन पर मकान बनाते हैं कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं पूरी उम्र गुजर जाती है और वो मकान नहीं बना सकते। ये घर, ये मकान आरज़ी है, लेकिन जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इब्रानियों 9 बाब 24वीं आयत, खुदम यीशु मसीह आसमान में दाखिल हुआ, वो हकीकी मकान में दाखिल हुआ। उसने फरमाया, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदा के पास मेरी और आपकी शफायत के लिए रूबरू जो है वो खुदा यीशु मसीह हाजिर है। आलम बाला की चीजों की जब बात करते हैं तो इस बात को अपने जहन में रखें, आसमान से आई हुई चीजों की, आसमानी चीजों की, अर्श से उतरी हुई चीजों की जब बात करते हैं तो ये चीजें रूहानी और आसमानी हैं, इसलिए अब्दी और गैर फानी हैं। आलम बाला की चीजें जो हैं ये तसल्ली बख्श हैं, कामिल खुशी और आराम देती हैं। आलम बाला में मुकद्दसों की शराकत की दायमी बरकत जो है वो उन लोगों को जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनको मिलेगी। आलम बाला की चीजें इस जिंदगी के तफक्कुरात से हमें आजाद करती हैं। फिलिपियों 4 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी हूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं। पौलुस रसूल ये फरमाता है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना सीखा है। आलम बाला की चीजों का ख्याल मौजूदा फरैज की अदायगी में हमें कुव्वत बख्शता है। इमाल 20वां बाब उसकी 24वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदाम यस्सु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। उस खिदमत को जो खुदा की तरफ से मुझे मिली है मैं उसको पूरा करूं। और ये किस तरह से हम उस खिदमत को बाबरकत बना सकते हैं, फलदार बना सकते हैं, उस वक्त जब मैं और आप आलम बाला की चीजों की तलाश में रहेंगे, के ख्याल में रहेंगे। हमारे जहन, हमारी सोचों के अंदर आसमानी चीजें होंगी, आलम बाला की चीजें होंगी, और खुदा की मर्जी के मुताबिक हम उस कलाम को लेकर, उन बातों को लेकर उसको अमली जामा पहनाने के लिए रूह कुद्स की कुदरत से फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। आलम बाला का ख्याल हमारे लिए मौत को नफा का सबब बना देता है। फिलिपियों 1 बाब 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। अगर मैं जिंदा रहूं, पौलुस कहता है, तो वो मेरे लिए मसीह है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, और अगर मैं मर जाऊं तो फिर मुझे प्रॉफिट है। कैसी बात है कि मरने के बाद प्रॉफिट। अगर मैं ये सवाल करूं, कितने लोग चाहते हैं कि उनको अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले,
ہر شخص کوئی نہ کوئی چیز انویسٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ حاصل کرے. سو ایمانداروں، خدا کے لوگوں، خدام، آپ جو روحانی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کو اس انویسٹمنٹ کا نفع جو ہے وہ آسمان پر ملے گا، کیونکہ آپ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہیں. فلپیوں پہلا باب 23ویں آیت میں پالوس فرماتا ہے، میں دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہوں. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ ابدی رفاقت میں چلا جاؤں. اور جب فلپیوں 30 باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بیان کرتا ہے، آئے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا ہے. پیچھے کی چیزوں کو بھول کر، جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، یاد رکھیں 2022 پیچھے رہ گیا ہے، وہ ماضی تھا، وہ ختم ہو گیا. اور خدا کا بندہ واضح طور پر فرماتا ہے، ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا جاتا ہوں. ہمیں ان مایوسیوں کو، ناکامیوں کو، نا امیدیوں کو، قیامتوں کو، دہشتوں کو، حالات کو، جیسے بھی آپ کے رہے، اب ان حالات پر آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آگے کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، تاکہ ہم اس نشان کی طرف بڑھتے چلے جائیں، دوڑے جائیں اور اس انعام کو ہم حاصل کر لیں. اس کے لیے ہمیں 2-3 باتوں کو یاد رکھنا انتہائی لازمی ہے. پالوس رسول کے سامنے پہلی بات ایک ڈائریکشن تھی، ایک سمت تھی. کیا میرے سامنے، آپ کے سامنے 2023 کے اندر کوئی ڈائریکشن ہے یا سمت ہے؟ یا کون سی سمت کی طرف آپ نے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پلان کیا ہوا ہے؟ اور پھر دوسری بات، ڈٹرمنیشن، ارادہ، مصمم ارادہ ہونا انتہائی لازمی ہے. اور پھر تیسری بات، اس ارادے پر ہمیں مکمل طور پر ڈیووٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دینے کی ضرورت ہے. اور پالوس رسول واضح اور صاف کلام مقدس کی روشنی میں پہلا کرنتھیوں 2 باب 2 آیت میں اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح، بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میرا ٹارگٹ مسیح خداوند ہے. میں نے منادی کرنی ہے، خوشخبری سنانی ہے، تو یسوع مسیح کے تعلق سے جو میرے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یرمیہ 29 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. 2023 میں خدا میرے لیے، آپ کے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. وہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے کہ 2023 میں کیا ہوگا. کورونا کا اثر اور ویرینٹ سننے میں آتا ہے، کیوں آ رہا ہے، جو پہلے سے بھی بھیانک ہوگا. لیکن یاد رکھیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گی، پر تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شروں کے انجام کو دیکھے گا. یہ وبا، یہ بیماریاں کسی طرح کی بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں خداوند کی کورنگ، اس کی پروٹیکشن آپ کو چاروں طرف سے گھیر رہے گی. اگر آپ خروج کی کتاب میں چلے جائیں
تو وہاں پر 10 آفات مصریوں پر آئیں اور آخری آفت جو تھی وہ بڑی بھیانک تھی. سب پلوٹے مارے گئے. اور ہم کلام مقدس کی روشنی میں، بائبل مقدس کی روشنی میں اس بات کو دیکھتے ہیں، مصریوں کے گھر کے اندر تو چیخو پکار تھی، ان کے پلوٹے مر رہے تھے، لیکن بنی اسرائیلیوں کے گھر کے اندر جو تھا وہ خوشی تھی. کیوں؟ کیونکہ کلام خدا نے اپنے بندہ کو دے دیا تھا کہ اپنے لیے ایک برا ذبح کریں اور اس کے خون کو اپنے گھروں کے دروازے کے اوپر لگا لیں. اور جب فرشتہ گزرے گا تو جس گھر کے اوپر وہ خون کا نشان، دروازے کے اوپر وہ خون کا نشان ہوگا، وہ گھر بچ جائے گا، وہاں پر ماتم نہیں ہوگا. آج بھی اگر آپ خدا یسوع مسیح کے خون کو، جو اس نے میرے لیے، آپ کے لیے صلیب پر بہایا، ہم اس خون کو لے کر اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تو یاد رکھیں اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے، بیماریوں سے دھو کر پاک اور صاف کر ڈالتا ہے. وہ ہمیں سنبھالتا ہے. عالم بالا کی چیزوں کی جب بات کرتے ہیں تو پھر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، مجھے اور آپ کو عالم بالا سے اترے ہوئے لباس کو پہننے کی ضرورت ہے. لوکا 24 باب اس کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو. ہمیں اس لباس کو جو قوت کا لباس ہے، کمزوری کا لباس نہیں، اور یہ قوت کا لباس یاد رکھیں روح القدس ہے. 2023 میرے لیے، آپ کے لیے یاد رکھیں اس بات کو یاد دلاتا ہے، اور یہ کلام میرے لیے، آپ کے لیے ہے کہ 2023 میں ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں، راست بازی کے پھل ہماری زندگی کے اندر لگیں. اور جب آپ راست بازی کی زندگی گزاریں گے، ناپاکی کے ساتھ آپ کنیکشن نہیں جوڑیں گے، رشتہ نہیں باندھیں گے، تو پھر کلام میں مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے، پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور جب آپ خدا کے ساتھ اس رشتہ میں بندھیں گے، چلیں گے، تو پھر خدا کی قوت اور قدرت کو جو ہے وہ آپ محسوس کریں گے. میرے عزیز دوستو، بہنوں بھائیوں، عالم بالا کی چیزوں کی جب بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں صاف اور واضح طور پر ہم جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ 5 باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر میں 14ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی دولت کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی حکمت کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی طاقت کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی عزت کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی سجدہ کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی تمجید کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی ہم کے لائق ہے. ہم عالم بالا پر چاروں جانداروں اور 24 بزرگوں اور لاکھوں لاکھ فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو 24 گھنٹے بغیر آرام کیے ہوئے کہتے ہیں، قدوس 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 خدا قادر مطلق، تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا، یعنی میرا آپ کا خداوند یسوع مسیح. تو وہاں 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے، اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے،
کیونکہ تو ہی نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی۔ اب ذرا دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور خیال میں رہو۔ جو لوگ عالم بالا کی چیزوں کے خیال اور تلاش میں رہتے ہیں، ان کے طلب سے میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے ان باتوں کو شیئر کیا۔ اب دوسرا حصہ، زمین پر کی چیزوں کے خیال میں نہ رہیں۔ وہ لوگ جو زمین پر کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں وہ کیسی ہیں؟ زمین پر کی چیزوں، انسان ہوتے ہوئے ہم زمینی چیزوں کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کی روشنی میں زمین پر کی چیزیں عارضی ہیں، زمین پر کی چیزیں وقتی ہیں، اور زمین پر کی چیزیں جو ہیں وہ فنا پذیر ہیں۔ زمین پر کی چیزیں فکر و پریشانی پیدا کرتی ہیں۔ مارتھا کی زندگی پر غور کریں۔ لوکا 10واں باب 41ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، دونوں بہنیں ہیں مریم اور مرتھا۔ تو خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا تو بہت چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ مریم خداوند کے پاس بیٹھی خدا کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا جو تھی وہ دنیاوی چیزوں کی فکر میں تھی۔ اس لیے خداوند نے اس سے یہ صاف اور واضح پر فرمایا، زمین کی چیزیں ہرس بڑھاتی ہیں، ہرس پیدا کرتی ہیں۔ پالوس جب تimotheus کو پہلا خط لکھتا ہے چھوٹے باب کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں، جس کی خواہش میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھننی کر لیا۔ اکثر زمین پر کی چیزیں انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ زبور 10 اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ زمین پر کی چیزیں فرائض کے انجام دہی میں مغل ہو جاتی ہیں۔ اس کے 33واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ پیچھے کی چیزوں کو بھول کر، 2022 کی چیزوں کو بھول کر ہمیں آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ لوط کی بیوی کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا لوط کے خاندان کو ہلاکت سے باہر نکال لایا، لیکن ساتھ ہی کلام کیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے کی چیزوں کی طرف تم نے توجہ نہیں کرنی، ان کو بھول کر آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں پیدائش 19واں باب اس کی 17ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے، فرشتوں کی بات ہے، تو اس سے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔
लेकिन हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं लूत की बीवी ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। और पैदाइश 19:26 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर वाज़ेह लिखा है, मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सैतून बन गई। पीछे मुड़कर देखा। खुदा चाहता है हम आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ चलें, लेकिन अगर आप फिर पीछे की तरफ 2022 की नाकामियों, नाउमीदियों, उनकी फिक्र और तरद्दुद में अपने आप को उलझाए हुए हैं, तो फिर याद रखें आप फैसला खुद कर सकते हैं। एक और मिसाल देना चाहता हूं बनी इसराइलियों के ताल्लुक से। गिनती 11 बाब 4 आयत से 6 आयत, और वहां पर लिखा है, और मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी और वो तरह तरह की हिरस करने लगी। और बनी इसराइल भी रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है, वो पुरानी बातें, वो पिछली बातें जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। और हाय देखें, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको कुछ दिखाई नहीं देता। मन के सिवा, और मन क्या था? मन आलमे बाला पर से उतरी हुई खुराक थी। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मैं जिंदगी की रोटी हूं। और अगर आप इस जिंदगी की रोटी को लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो याद रखें ये जिंदगी की रोटी आपको रूहानी जिस्मानी तौर पर जो है वो फतह से बढ़कर जो है वो गलबा अता करती है। इंग्लिश तर्जुमा बड़ा खूबसूरत है दूसरी आयत का, डोंट सेट योर माइंड थिंग्स ऑन द अर्थ। अपने माइंड को सेट करें। बात यहां की है, अब माइंड की है, दिमाग की है कि आपने अपने माइंड को कहां पर सेट किया हुआ है। फिलिपियों 3 बाब 18 आयत में लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। आपका चाल चलन कैसा है? गौर करें अपने चाल चलन पर, अपने रवैये पर। क्या आप मसीह की सलीब के दुश्मन तो नहीं? फिर फिलिपियों 3 बाब 19 आयत में लिखा है, उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। अगर आप दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं तो फिर याद रखें, पौलुस के इन अल्फाज को याद रखें, फिलिपियों 3 बाब 19 आयत के उनका खुदा उनका पेट है और वो शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। यशाया 43 बाब 18वीं और 19वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यानी खुदा फरमाता है, ये प्रोफेटिक कलाम है, यानी खुदा फरमाता है पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। 19वीं आयत, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सरा में नदियां जारी करूंगा। अगर आपकी जिंदगी बियाबान जैसी है, अगर आप सरा जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो खुदा यीशु मसीह का खून, रूह कुद्स की कुदरत मेरी उस बियाबानी जिंदगी को, उस बंजर जिंदगी को सराब कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे अपनी जिंदगी के अंदर जगह दें। खुदावंद चाहता है कि हम 2023 में जद्दोजहद करें, कोशिश करते रहें। और कलाम में भी लिखा है, कोशिश करने में सुस्ती ना करो, मंजिल की तरफ चलते रहें, रुक ना जाएं, अपनी मंजिल तक
पहुंचने के लिए रूह कुछ की रहनुमाई हासिल करें और सबसे पहले अपनी मंजिल को फोकस करें। मंजिल को फोकस करें यानी उसका तयन करें कि 2023 में मैंने किस तरफ जाना है, मैंने क्या करना है। अपनी मंजिल की तरफ हमें दौड़ना है, जिस तरह से पौलुस फिलिप्पियों 3:14 में फरमाता है, निशान की तरफ मैं दौड़ा जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदा यीशु मसीह में 2023 के अंदर पुरानी नाकामियों को भूलकर, मायूसियों को भूलकर एक नया अहद करें और उसमें जिंदगी बसर करें, उसमें मसरूर रहें, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखें और उसके कलाम को अपने दिल में रखें ताकि आप गुनाह ना करें। ज़बूर 119 की 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। नए साल के लिए हमारी जिंदगी का नस्ब लैन क्या है? आसमान की बादशाही या मादा परस्ती? खुदाम यीशु मसीह या दुनिया? फैसला आपने करना है। आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा, मेरी दुआ है कि 2023 आप सबके लिए बहुत सी खुशियां लेके आए। आप रूहानी जिस्मानी तौर पर प्रॉस्पर हों। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सब अजीजों और दोस्तों को जो अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क में हैं, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।